اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر سال دوم کا سلیبس اس کا سٹارٹ لینے ہم جا رہے ہیں، جس میں حصہ نصر ہمارا جو سب سے پہلا لیسن ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے جو مصنف ہیں وہ ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی کا یہ مختصر سا تعارف آپ عزیز طلباء کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس تعارف کو سمجھنے کے بعد، اس تعارف کو سننے کے بعد آپ عزیز طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اس سبق کے ساتھ ساتھ مولانا شبلی نعمانی کی جو حیات مبارکہ ہے ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں، جس میں مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی اور آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ، جو کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش کی۔ علامہ شبلی نعمانی 3 جون 1857 عیسوی ضلع اعظم گڑھ اور گاؤں کا نام بندول ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے، اور پیشے کے لحاظ سے آپ فلسفی اور مصنف تھے۔ تو بات کی جائے پیدائش اور پیشے کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کی، تعلیم و تربیت میں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی۔ جو قرب و جوار کے آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان میں مولوی فاروق اور اس کے بعد فیض الحسن، یہ 2 آپ کے استاد محترم ہیں جہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے وکالت کا امتحان اپنے والد کے کہنے پر پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے پروفیسر آرلنڈ سے فرانسیسی زبان جو ہے وہ آپ نے سیکھی۔ اب یہ تعلیم و تربیت کے بعد تو آپ مؤثر کس سے ہوئے ہیں؟ یہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ سر سید احمد خان سے بہت زیادہ مؤثر ہوئے۔ تو آپ کی وجہ شہرت پھر کیا بنی؟ علامہ شبلی نعمانی کی وجہ شہرت، آپ شاعر بھی تھے، مورخ بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، نقاد بھی تھے اور انشاء پرداز بھی تھے۔ تو تعلیم و تربیت، پیشہ، مؤثر اور وجہ شہرت کے بعد آپ کی خدمات کا تذکرہ آ جاتا ہے، جو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمات میں آپ نے تھوڑا سا عرصہ جو کام کیا ہے وہ آپ نے وکالت پہ کیا ہے۔ آپ کی طبیعت اس چیز کو بیئر نہیں کرتی تھی، آپ کا مزاج وکیلوں والا نہیں تھا، لیکن باپ کے کہنے پہ، باپ کے بار بار اصرار کرنے پہ آپ نے وکالت شروع کر دی، لیکن تھوڑا عرصہ کی اور اس کے بعد چھوڑ دی۔ 1882 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ پروفیسر کے طور پر چلے گئے، وہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اپنے ایک ادارے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، ندوۃ العلماء کے بعد دارالمصنفین کی بنیاد رکھی، اور آپ کا جو اہم کارنامہ ہے آپ کی خدمات میں وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہے۔ خدمات کے بعد بات آ جاتی ہے علامہ شبلی نعمانی کی اہم تصانیف کی، کیونکہ آپ شاعر بھی تھے، مورخ بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، نقاد بھی تھے اور انشاء پرداز بھی تھے۔ تصانیف میں اگر بات کی جائے سیرت اور سوانح عمری کی، تو آپ نے المامون لکھی، سیرت النعمان لکھی، الفاروق اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتب آپ نے سیرت و سوانح نگاری میں لکھی تو آپ نے زیادہ ہیں، لیکن وہ چند تصانیف آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور جو بہت زیادہ قابل فکر ہیں، قابل غور ہیں۔ اب اس کے بعد بات کی جائے تو آپ کا فلسفہ کلام ہے، جس میں آپ نے علم الکلام اس پہ قلم اٹھایا، الغزالی لکھی، سوانح مولانا رومی آپ فلسفہ کلام میں آپ نے لکھا۔ اس کے بعد ادبیات میں آپ نے موازنہ، انیس و دبیب، شعر العجم، یہ چیزیں آپ نے لکھی، یہ 2 اس پہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سفر ناموں کی بات کی جائے تو آپ کا جو مشہور و معروف سفر نامہ ہے وہ ہے سفر نامہ مصر و روم و شام۔ اس کے بعد آپ مورخ بھی تھے، آپ نے تاریخ بھی لکھی، جس میں تاریخ اسلام پہ آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور مضامین عالمگیر یہ آپ نے اس پہ قلم اٹھایا۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے 18 نومبر 1914 کو 57 ایئرز کی عمر میں وفات پائی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا مولانا شبلی نعمانی کا۔